الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنعام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیروز در بستان سرا ماں طوطیاں خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمریے سب شوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی آ کر ذوق میں کشفت دجا بجمالہ. بلبلیں سب سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو. حسنت جمیع خصالہ. سن سن کے چڑیوں کے یہ چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ. سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں. انوار کی بارش ہوتی ہے رحمت کے نظارے ہوتے ہیں. یہ کعبہ نہیں یہ طور نہیں یہ گھر ہے رسول اکرم کا. اس خاک کے ذروں پہ صدقے مہتاب ستارے ہوتے ہیں. معراج کی شب رک جاتے ہیں جبریل امین بھی سدرا پر. معراج کی شب رک جاتے ہیں جبریل امین بھی سدرا پر. محبوب خدا کو چلمن سے قدرت کے نظارے ہوتے ہیں. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ دوستوں اور میری روحانی ماں اور بہنوں،
رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف اور اعزاز عطا کیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت پر جتنا بھی خالق کائنات کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور پھر اس کے ساتھ اور بہت سی نعمتیں مالک کائنات نے ہمیں عطا کی، اور یہاں تک فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ، گننے لگ جاؤ، تو تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ تمہارے احاطہ شمار میں وہ نعمتیں آ نہیں سکتی جو میں نے تمہیں عطا کی۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی کی خوشبختی میں سے، خوشبختی کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اسے رہنے کے لیے اچھا مکان عطا کر دے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اچھا پڑوسی مل جانا یہ بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ تمہیں اچھے پڑوسی مل گئے، تمہیں گھر رہنے کے لیے اچھا مل گیا، تمہیں رزق حلال اللہ رب العزت نے آسانی کے ساتھ عطا کر دیا، نیک معاملات میں تمہاری مددگار اللہ نے تمہیں بیوی عطا کر دی۔ یہ آدمی کی خوشبختی کی علامات میں سے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے ملنے پر جب اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لاتا ہے تو اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے بھائی آصف صاحب، اللہ ان کے لیے اس مکان کو خیر و سلامتی کا باعث بنائے، جس گھر کے اندر یہ ابھی منتقل ہوئے اللہ نے اپنا گھر عطا کیا، یہ اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کے نعمت کے شکرانے کے طور پر ہی انہوں نے اپنے احباب کو جو دعوت دی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت پر مل کر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اس نعمت پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے ایک علاقے کے اندر رک گئے، رونے لگ گئے۔ صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں آپ، کیا مسئلہ ہوا؟ فرمانے لگے مجھے یہ علاقہ یاد آ گیا، اس جگہ پر میں اپنے جانوروں کو چروانے کے لیے آیا کرتا تھا، اور مجھے جانور چرانے نہیں آتے تھے تو میرا والد مجھے ناراض ہوتا تھا کہ تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، تجھے جانور چرانے نہیں آتے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے مجھے اسلام کی وجہ سے اتنی عزت عطا فرما دی۔ اسلام کی وجہ سے انسان اپنی سابقہ حیثیت کو نہ بھولے اور اپنے مالک کا شکر ادا کرتا رہے تو اللہ اس بندے کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے گھروں کو سجانا چاہتے ہیں، کس طرح سجائیں؟ مزین کرنا چاہتے ہیں، آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے گھروں کو سجائیں کیسے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے گھروں کو سجانے کا طریقہ ارشاد فرما دیا کہ گھر کی سجاوٹ، گھر کی خوبصورتی اس کے عمدہ قسم کے فریم لگانے سے، عمدہ قسم کے قالین بچھانے سے، عمدہ قسم کے بستر لانے سے، عمدہ قسم کی ٹائلیں اور ماربل لگانے سے اس کی زینت نہیں ہے۔ اگر گھر کی زیب و زینت چاہتے ہو، گھر کی آرائش چاہتے ہو، گھر کی خوبصورتی چاہتے ہو تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کا بھی نسخہ ارشاد فرما دیا۔ فرمایا زینوا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن۔ فرمایا یہ دو چیزیں ہیں، ان کے ذریعے اپنے گھروں کو سجانے کی کوشش کرو، اپنے گھروں کو ان چیزوں سے آراستہ کرو۔
ایک نماز اپنے گھروں میں پڑھنے کا اہتمام رکھو. جب تم اپنے گھروں میں، آج ہمارے گھر میں ٹی وی لانچ بھی ہے، بیڈ روم بھی ہے، سونے کے لیے بھی کمرہ ہے، بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی کمرہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اگر نہیں ہے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے الگ سے جگہ نہیں چھوڑتے. ہمیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ کمرہ ہونا چاہیے ہمارے پاس، کہ اس کمرے کو ہم مخصوص کر دیں کہ صرف اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے گا. اس کمرے کے اندر ہم صرف اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے خواتین اپنے گھر میں نماز پڑھیں. جس طرح ایک مرد کو بھی حکم ہے مسجد میں جا کر اپنی فرض نمازوں کو ادا کرے، اور جب گھر میں آئے تو آ کر نوافل اپنے گھر میں ادا کرے، سنتیں اپنے گھر میں ادا کرے. اس سے کیا ہوگا؟ نوافل پڑھنے سے جو گھر میں پڑھے جاتے ہیں ان کا اجر مسجد میں پڑھنے سے 25 گنا زیادہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. 25 گنا زیادہ اجر بھی عطا فرماتے ہیں، اور گھر کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور دوسری چیز میرے محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے گھروں کو آراستہ کرو تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے. اپنے گھر کو قرآن پاک کی تلاوت سے منور کرو، قرآن پاک کی تلاوت سے سجاؤ. جب ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کا ایک معمول بنائیں گے تو ہمارے گھروں کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن جگہوں پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ جگہیں آسمان والوں کو اسی طرح چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو جب ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا معمول بنائیں گے تو یقیناً اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. ہمارے گھروں سے بیماریاں، پریشانیاں، فتنے، فساد، ان چیزوں کا خاتمہ ویسے ہی ہو جائے گا. آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے. آج ہمارے ہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے، کسی آدمی کے گھر میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، وہ فوراً اس کے ذہن میں یہ آتا ہے میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، اور پھر وہ ایسے ایسے راستے اختیار کرتا ہے. وہ کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں وہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا. ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہیں جن کی سزا ہمیں خود مل رہی ہے. ہم اپنے اللہ سے دور جا رہے ہیں، ہم نے اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کو اپنے گھروں سے بھگا دیا، تو اس کے اوپر ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ رحمتوں کا نزول ہمارے اپنے اعمال نے روک دیا ہے. جبکہ حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا کہ جس گھر کے اندر تصویریں لگی ہوں اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب جاندار کی تصویر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی یہاں پر خوبصورتی کے لیے ہم نے اس کو منور، گھر کو سجانے کے لیے اس کے اندر ہم نے تصویر لگا دی. تو ہم اپنے گھر میں جب تصویر لگائیں گے اور پھر یہ توقع کریں گے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں ارشاد فرما دیا، کائنات کی صداقت جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اس گھر میں فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے. ایک مرتبہ جبرائیل امین وحی لے کر تشریف لا رہے ہیں، لیکن کافی دیر ہو گئی، آنا تھا آئے نہیں. پوچھا کہ جب کافی دیر کے بعد آنا ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں آئے؟ جب آپ کی جگہ تبدیل ہوئی تو آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوا. کہا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا جس میں جانداروں کی تصویریں تھیں، تو جس جگہ پر تصویریں ہوں ہم اس جگہ پر نہیں جایا کرتے. اور یہ ہمیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اپنے گھروں کو ہم ان چیزوں سے پاک رکھیں، ہم اپنے گھروں کو ان چیزوں سے دور رکھیں. جس گھر کے اندر کتا ہو اس کے اندر بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. آج ہم کہتے ہیں جی بچوں کا شوق تھا بچوں نے رکھ لیا. اب بچوں کے شوق کی وجہ سے کیا ہم اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو بھگا دیں گے؟ ایسا نہیں. جب ہم اپنے گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر برکتوں کا نزول ہو، رحمتوں کا نزول ہو، ہمیں اللہ ہر طرح کی آفات سے محفوظ فرما لے، پریشانیوں سے محفوظ فرما لے، اس کا واحد راستہ یہی ہے ہم اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش شروع کرنا. اور حدیث پاک میں ایک اور نسخہ بتایا گیا، خوش رہنے کا بڑا زبردست ایک نسخہ بتایا گیا کہ ہمیشہ دنیا داری کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے آدمی کے اوپر غور کرو، تم خوش رہو گے. ایک آدمی اپنے گھر میں رہ رہا ہے اور رہتے ہوئے اس کی نظر کسی اپنے سے بڑے مکان والے پہ پڑ جاتی ہے، اپنے سے بڑی عمدہ گاڑی والے پہ اس پہ نظر پڑ جاتی ہے. اس کے دل میں یہ آئے کہ اس کے پاس تو اتنا اچھا مکان ہے، میرے پاس 10 مرلے کا مکان ہے، اس کا تو جناب 2 کنال میں مکان ہے. اب یہ چیز جب دیکھے گا تو اس کی طبیعت میں ناشکری پیدا ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو،
اللہ نے اگر آپ کو رہنے کے لیے ایک گھر دیا ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی میسر نہیں ہے، ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر بھی میسر نہیں ہے، وہ ایک کٹیا میں رہ رہے ہیں یا ایک خیمے کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یا ایک مرلے کے گھر میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اللہ نے تمہیں اس سے بھی بڑا گھر دیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی زندگی کے کچھ یادگار لمحات کون سے ہیں، کون سے یادگار لمحات؟ فرمایا میں پہلے ایک بہت بڑی کالونی میں رہتا تھا، بڑی اعلیٰ کالونی تھی، اس کالونی کے اندر میں جتنی دیر رہا میں بے سکون رہا، پھر وہاں سے نکل کر میں ایک ایسی کالونی میں آ گیا جس کالونی کے اندر کچھ غربا رہتے تھے، میں نے وہاں اپنا گھر بنایا، اور وہاں گھر بنا کے میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کی طرز زندگی ان لوگوں سے، امراء سے بڑا مختلف ہے۔ کہتے کہ میں ان کو دیکھتا ہوں، اب ان لوگوں کی جو رہن سہن ہے ان سے میرا رہن سہن اچھا تھا، ان لوگوں کے پاس جو سواری تھی ان سے میری سواری اچھی تھی، ان لوگوں کی جو رہائش بنی ہوئی تھی ان سے میری رہائش اچھی تھی۔ فرمایا کہ میری زندگی میں سکون آ گیا، جب تک میں ایک بڑے امراء کی کالونی میں رہا تب تک میں بے سکون رہا، جب بھی میں دیکھتا تھا کسی کا گھر میرے گھر سے اچھا، کسی کی سواری میری سواری سے اچھی، کسی کا لباس میرے لباس سے اچھا، اور جب میں نے چھوٹے لوگوں میں رہنا شروع کیا، غریب لوگوں کے اندر میں نے جا کر اپنا بسیرا کیا، تو میری طبیعت میں شکر آ گیا، میرے اس اندر سکون پیدا ہو گیا، اور مجھے میری طبیعت کے اندر یہ انبساط آ گیا، خوشی ہوئی مجھے کہ مجھے اللہ رب العزت نے اپنے شکر کی توفیق عطا کر دی۔ اور فرمایا دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والا، کہ جس کو اللہ نے 5 وقت کی نماز کی توفیق دی، تہجد کی توفیق دی، اشراق کی توفیق دی، صدقہ خیرات کی توفیق دی، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی، ایسے آدمی کو دیکھیں دنیا کے معاملے میں کہ یار وہ اتنے خیر کے کام کر رہا ہے اور میرے سے اتنے زیادہ ہو نہیں رہے۔ جب یہ انسان کے دل میں آئے گا کہ میں اتنے خیر کے کام نہیں کر رہا، وہ میرا بھائی اتنے اچھے اچھے کام کر رہا ہے، تو پھر بھی اس کی طبیعت کے اندر جو ہے ایک شوق اور ذوق پیدا ہوگا کہ میں دوسرے ایسے کام کروں جن کاموں کے کرنے سے میرے اللہ کی محبت اور میرے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے نصیب ہو جائے۔ تو آج ہمیں ان چیزوں کی ترغیب دی گئی کہ اپنے گھروں کو سجانا چاہتے ہو، آراستہ کرنا چاہتے ہو، تو اپنے گھروں کو مزین کرو، کس چیز کے ساتھ؟ ایک تلاوت کلام پاک کے ساتھ، اور ایک نمازوں کے پڑھنے کے ساتھ اپنے گھروں کو مزین کرو۔ اور جب ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی، ہمارے گھروں کی ویرانیوں کو اللہ آبادیوں میں تبدیل فرما دیں گے، ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو اللہ راحتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہم نے حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان جنات یہ داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ اب ہمارے گھر کے اندر اگر شیاطین نہیں ہوں گے، فتنہ فساد کہاں سے آئے گا، پریشانیاں کہاں سے آئیں گی، ویرانیاں کہاں سے ڈیرے ڈالیں گی؟ جب اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں نسخہ بتا دیا، ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے لیے وہ ایک دروازہ ہی کافی ہے جس دروازے سے ہمیں پوری کی پوری خیریں ہمارے لیے بانٹی جا رہی ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نسخہ اپنا لو، تم سدا خوش رہو گے، تم سدا آباد رہو گے، تمہاری پریشانیوں کو اللہ راحتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی زندگی کی جو نعمتیں، جو بہاریں عطا کی ہیں، ان کے اندر ہمیں ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا ہے، اور ان نعمتوں کو اگر اور بلکہ نعمتوں کے کھینچنے کا مقناطیس اگر کسی چیز کو کہا جائے تو وہ شکر کا لفظ ہے۔ شکر کا لفظ ایسا ہے کہ جو انسان اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں دن بدن اضافہ فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب بندہ ناشکری پہ آ جاتا ہے پھر اس کی وہ نعمتیں اس سے دھیرے دھیرے چھننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے پاس نعمتوں کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اپنے پاس نعمتوں کو اکٹھا کریں شکر کے ذریعے سے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن۔ اور پھر جب اپنے گھر میں آئیں، اپنے گھر کے اندر آنے کے اوپر بھی ہم اپنے السلام علیکم کے کہنے کا معمول ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ گھر کے اندر جب داخل ہو السلام علیکم کہو، اس لیے کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، اس لیے کہ جب تم گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہو گے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول تمہارے گھر پہ شروع ہو جائے گا، تمہارے گھر پہ رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ بلکہ ایک صحابی نے تنگ دستی کی شکایت کی آگے کہ یا رسول اللہ میرے اوپر تنگ دستی ہے، میرے محبوب نے اس کا جملہ، اس کا نسخہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں جب داخل ہو السلام علیکم کہا کرو، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر میں جا کر
میری ذات پہ درود پاک پڑھ دیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب یہ سورت ایک مرتبہ تم پڑھ دیا کرو، اللہ رب العزت تمہارے گھر کے اندر جتنی تنگی ہے اس کو ختم فرما دیں گے۔ اب ایسا نسخہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وہ صحابی بعد میں آ کر فیڈ بیک دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ نے میرے گھر کی جتنی تنگی تھی وہ ساری کی ساری کو چند دن میں ختم فرما دی۔ اور یہ نسخہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اس نسخے کے اوپر عمل کریں۔ اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے اوپر ہم اس کی ذات کا شکر ادا کریں، اور جتنا اس کا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری چھوٹی بڑی لغزشوں سے درگزر فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، حاضرین مجلس میں سے جو بیمار ہیں سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ آقا علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم دنیا کی نعمتیں جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں ہمیں ان پر اپنا کثرت سے شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنی نافرمانی والی زندگی سے ہم سب کی تو حفاظت فرما، اپنی نافرمانی والی زندگی سے ہم سب کی تو حفاظت فرما۔ ہماری اولادوں کو بھی اپنی محبت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ اللہ کریم جو ہم نے مانگا ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ مولا کریم جتنی خیریں اور بھلائیاں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہم ان ساری خیروں کا سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، تو ہمیں پناہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم تیرے در کے منگتے محتاج فقیر ہیں، ان فقیروں کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا